السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، جن کی رہائش گاہ پہ میں موجود ہوں، پاکستان کے معاشی ماہرین کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو آپ کا نام صفحے اول میں آتا ہے، اور نہ صرف آپ کی شخصیت کا تعارف پاکستان کی معیشت سے جڑا ہوا ہے، بلکہ پاکستان کے انٹلیکچوئلز کا بھی جب تعارف کیا جائے گا تو پاکستان کے جو ٹاپ انٹلیکچوئلز ہیں ان میں آپ کا نام شمار ہوتا ہے۔ آپ نیشنل بزنس گروپ کے چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ کراچی میں جو انڈسٹریل الائنس بنا ہوا ہے اس کے آپ صدر بھی ہیں، اور سر کے پاس، کیونکہ آج میرے لیے آنر کی بات یہ ہے کہ ایک انڈسٹریلسٹ بھی ہو ایک شخص، اکنامسٹ بھی ہو، انٹلیکچوئل بھی ہو، اور ساتھ ہی کسی یونیورسٹی سے انہیں آنرری پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہو، تو پھر میں ڈاکٹر کہہ کے بھی انہیں مخاطب کر سکتا ہوں۔ ستارہ امتیاز بھی ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ جناب میاں زاہد حسین صاحب کے ساتھ آج میں موجود ہوں۔ السلام علیکم میاں صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ بہت شکریہ جناب۔ وعلیکم السلام۔ میرے لیے سر یہ بڑا مبارک لمحہ ہے کہ میں آپ کے ایک تو قیمتی وقت میں سے کچھ وقت حاصل کر سکا، اور پلس یہ کہ آج آپ کے ساتھ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے سیاسی معاملات، کراچی کی انڈسٹریل سچویشن، اکنامک پوزیشن، ان سب کو آج آپ ڈسکس کر سکوں، کیونکہ 2021 جو ہے اب اختتام پہ ہے، اور ہم ساری چیزوں کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ 2022 میں ہماری اسٹیٹ، ریاست سمیت حکومت، سیاستدان وہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ تو گفتگو کا آغاز جو ہے ہم قومی پیمانے سے کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2021 میں ہم نے کووڈ کی وہی کنٹینیوشن دیکھی، اور اس میں ہماری اکانومی کو جو دھچکے لگ رہے تھے اس میں ہم سنبھلنے کی پوزیشن میں تھے، تو گورنمنٹ نے ریلیف دینے کی بھی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آپ سمیت جو جتنے بھی بزنس مین ہیں ان سب کے بڑے ہی خدشات، بہت زیادہ تحفظات رہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 3 سال کے اس دور حکومت میں خان صاحب نے آپ لوگوں کو بھی کوئی ریلیف نہیں دیا؟ آپ تو ملک چلانے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے اور میری عزت افزائی کی، اور اس لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے، میں ناچیز اس قابل نہیں ہوں جتنا آپ نے میرے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو خان صاحب کے جو 3 سال ہیں جس طرح سے گزرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب نے اپنی طور پہ بڑی کوشش کی، اور پے در پہ ایز اے کیپٹن انہوں نے اپنی ٹیم میں کافی تبدیلیاں کی، خاص طور پہ اکنامک ٹیم میں اسد عمر صاحب، اور پھر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب، اور پھر کچھ دن کے لیے حماد اظہر صاحب بھی آئے، پھر اب شوکت ترین صاحب ہیں۔ تو انہوں نے کافی بالنگ میں، فیلڈنگ میں، ہر چیز میں، بیٹنگ میں کافی تبدیلیاں کی ہیں پرائم منسٹر نے، اور ہمیں ہر تبدیلی کے ساتھ ایک اچھی ہوپ اور ایک اچھی امید نظر آئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی یہ لوگ آئے جن کے میں نے بھی نام گنوائے، سارے اپنے اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں اور نیک نام لوگ ہیں اور دنیا میں مانے ہوئے لوگ ہیں، مگر پاکستان کی پچ ایسی ہے کہ یہاں آگے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انہوں نے ڈیسیجنز لیے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سے بیوروکریسی کی طرف سے کوئی پرابلم آتی ہے، کہیں گورننس اچھی نہیں ہوتی، گورننس کی وجہ سے فیلئر ہو جاتا ہے، کہیں کوئی فارن پرابلمز آ جاتے ہیں، کہیں کچھ۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ ساتھ کے ساتھ جو یہ پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو مس گورننس ہے، لیک آف گورننس ہے، کچھ کمپیٹنسی کے ایشوز بھی ہیں، تو اس وجہ سے پرفارم نہیں کر پا رہے۔ اب پاکستان میں اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں فارن لونز کی، تو پرائم منسٹر نے جو اپنے لیے گول خود سیٹ کیے تھے، تو اس میں اگر دیکھتے ہیں تو جتنے پچھلے 15 سالوں میں لون پاکستان نے لیے، وہ ان سے زیادہ ان 3 سالوں میں فارن لونز گورنمنٹ نے ایکوائر کر لیے۔ اچھا، اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی، تو نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو بھی کیا ہے، سرپاس بھی کیا ہے، اور اس سال پھر ابھی 300 ارب روپے کا انہوں نے ریوائز ٹارگٹ جو ہے، پہلے ڈاؤن ورڈ ہوتا تھا، اس سال اپ ورڈ انہوں نے ٹارگٹ کو ریوائز کیا IMF کے کہنے پہ، اور ہوپ فلی وہ بھی اچیو ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے جو کرائسس دیکھے ہیں ان کی گورنمنٹ میں، ایک تو مہنگائی بے انتہا ہے، اور مہنگائی جو ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو غریب لوگوں کے لیے جو انڈیکس ہے اس میں اس وقت جو مہنگائی ہے کوئی 21% ہے، اور ویسے مہنگائی جو ہے، انفلیشن جو ہے وہ اس وقت کوئی 11% ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو پاپولیشن ہے اس میں 39% کے قریب لوگ جو ہے وہ خطے غربت کے، پاورٹی لائن کے بلو چلے گئے ہیں۔
اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو تقریباً 5% کے قریب لوگ جو ہیں وہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ہمارے لیے ایک معیشت کی ایک تھوڑی سی پریشانی پیدا پریشان کرتی ہے. کن اچھا یہ جو کہتے ہیں جی تصویر ہم نے پیش جو کرتی ہیں. ڈیفیسٹ تھا وہ 18-20 ارب ڈالر سے کم کر کے 3 ارب ڈالر پہ لے کر آ گئے, تو یہ کیا صرف عادات کا ایک ہیر پھیر ہوتا ہے یا عوام کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے؟ کیونکہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے بڑی پروگریس کر رہے ہیں لوگ. نہیں, پچھلے سال تو ایسا تھا کووڈ کے دنوں میں کہ جب تمام ایکٹیویٹیز بند تھیں تو اس وقت ہماری جو امپورٹ بل تھا وہ خاصا کم تھا اور ایکسپورٹس قدرے بہتر تھیں, تو اس وجہ سے ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ خاصا کم ہو گیا, اور اس کی وجہ سے اور پھر فارن ریمیٹنسز بڑھیں, تو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارا ڈیفیسٹ تھا جو ٹریڈیشنلی کوئی 18 ارب ڈالر تھا وہ 3 ارب ڈالر پلس پہ آ گیا تھا. لیکن اب اس کے بعد جیسے ہی یہ کووڈ میں آپ نے دیکھا ویکسین آئی اور پھر جو ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں اور پھر ہمارے ہاں جو امپورٹس شروع ہوئیں, تو اب اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس فسکل ایئر میں ہم کوئی تقریباً 75 بلین ڈالرز کی امپورٹس ہوں گی ہماری. 75 بلین. جی ہاں, اور جو ہماری ایکسپورٹس ہوں گی وہ تقریباً 30 بلین ڈالر کی ہوں گی. تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہوگا فور کاسٹ جو ہے وہ کوئی 45 بلین ڈالر کی ہے. اب اس میں 30-32 ارب ڈالر ہمیں فارن ریمیٹنس آئیں گی, تو تقریباً 12-13 یا 15 ارب ڈالر کا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو پچھلے سال 3 بلین ڈالر سرپلس میں تھا وہ اب 400 گنا بڑھ گیا. اس سال تقریباً 400 گنا کہہ لیں یا اس سال 500 گنا کہہ لیں, تقریباً 14-15 بلین ڈالر کا صحیح ہے. ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا جو خسارے کا سامنا ہے ہمیں, تو اس کے لیے ہمیں پھر آئی ایم ایف کا جو پروگرام 2 سال سے معطل تھا تو ہمیں پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. اب بات یہ ہے کہ جب تک ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور اپنی وہاں سے ہمیں انڈورسمنٹ نہیں ملے گی کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک انٹرنیشنل انڈورسمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی ناؤ یو آر ان سیف ہینڈس, مطلب آپ نے اپنے آپ کو سدھارنا اکنامکلی صحیح کرنا شروع کر دیا, صحیح معاشی راستے پہ, یا صحیح معاشی راستے پہ آپ یا صحیح ٹریک پہ آپ آ گئے ہیں. تو وہ ایک طرح سے اس کو انڈورسمنٹ سمجھا جاتا ہے. جب وہ آپ کرتے ہیں تو پھر جو انٹرنیشنلی جو آپ کے لینڈرز ہیں وہ آپ کو لینڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس وقت پاکستان ایک فکس میں ہے, وہ یہ کہ پاکستان نے اس سال کوئی 12 بلین ڈالرز لون ری پے کرنا ہے. اچھا, اب پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پرانا آپ ری پے کرتے ہیں, نیا آپ لے لیتے ہیں, تو اس طرح سے ریوالونگ چلتی رہتی ہے. صحیح. لیکن اگر آپ کے پاس آئی ایم ایف کی انڈورسمنٹ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو 12 بلین ڈالر تو لوٹانے ہیں, نئے آپ کو ملیں گے نہیں. تو جب نئے ملیں گے نہیں تو 12 بلین ڈالر تو آپ کو دینے ہیں نا, تو اس طرح سے وہ رول اوور فیسلٹی آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ ہے سب سے بڑی پاکستان کا المیہ. اسی لیے جو سعودی عرب نے بھی آپ کو 3 بلین ڈالر کا لون دیا ہے, ایک بڑی سخت اور کڑی شرائط پہ دیا اور اس کو لنک کر دیا آئی ایم ایف کی اپروول کے ساتھ, کہ آئی ایم ایف کی اگر آپ کو پروگرام ملتا ہے تو یہ 3 بلین ڈالرز ہمارے پاس ان کے ریزروز رہیں گے, اور وہ بھی وہ جب چاہیں 72 آورز کے نوٹس پہ ان کو واپس لے سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے ایک اس وقت اتنی جو شرمساری یا شرمناک قسم کی شرائط ہیں جن پہ ہمیں سائن کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا پہاڑ جیسا جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سامنے نظر آ رہا ہے, تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور اسی وجہ سے ابھی ہمارے ہاں منی بجٹ بھی ویڈنسڈے کو لایا جا رہا ہے. میاں صاحب اس کے پیچھے آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو سب کہتے تھے ان کے پاس معاشی ماہرین کی ٹیم موجود ہے, ایک بڑا ویژن ان کے پاس موجود ہے, لیکن ابھی جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بجلی کے معاملات ہیں اس میں گردشی قرضے جو ہیں وہ ٹریلین ڈالرز پہ چلے گئے ہیں. ابھی گیس کا انہوں نے جو بحران سامنے رکھ دیا ہے, پورے پنجاب گیس سے محروم ہوا ہوا ہے, تو کیا اس کے پیچھے لیکنیس کیا ہے؟ کیا وہ صرف باتیں تھیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, یا واقعی ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں اتنا پھنس گئے کہ ان کی ڈائریکٹیوز لے لے کے ہم غلط ٹریک پہ چلے گئے؟ نہیں دیکھیں, اس میں آئی ایم ایف کی تو کوئی غلط ٹریک آپ کو ڈائریکشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوں گے, اور بیمار بھی اس لیے ہوں گے کہ آپ اپنی فوڈ ہیبٹس کا خیال نہیں رکھتے, آپ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے, آپ سموکنگ کرتے ہیں, آپ ایڈکٹ ہیں, آپ ڈرگز لیتے ہیں, آپ اس طرح کی جب اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ بیمار ہوں گے.
صحیح. جب آپ بیمار ہوں گے تو پھر آپ ہاسپٹل جائیں گے تو ڈاکٹر پھر کڑوی دوائیاں بھی دے گا آپ کو, ڈرپیں بھی لگائے گا, ہو سکتا ہے آپریٹ بھی کرے. تو اس وقت ہماری جو اکانومی ہے وہ اسی طریقے سے کرٹیکل سچویشن میں ہے کہ یہ جو ہم نے کیا دھرا ہمارا اپنا ہے. کہ مثال کے طور پہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ اس خطے میں, اس ریجن میں سب سے کم ہے. تو ہم ٹیکس کلیکشن نہیں کرتے. اچھا, اسی طریقے سے ہمارے یہاں اگر ہم ایگریکلچر میں دیکھیں تو ایگریکلچر میں شوکت ترین صاحب نے خود کہا کہ ابھی ہم فوڈ آئٹمز میں نیٹ امپورٹر بن چکے ہیں, جبکہ کبھی ہم ایکسپورٹر تھے, ابھی ہم نیٹ امپورٹر بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو کاٹن ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ایک انٹرنیشنل ورلڈ میں پہچان ہے, تو کاٹن کا ہمارا 16 ملین بیلز کا ٹارگٹ تھا, اس کے اگینسٹ ہمارے یہاں 6 ملین بیل صرف ہم نے پروڈیوس کیے ہیں. تو ہماری کاٹن کراپ کی بھی بری حالت ہے. تو جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح مینیج نہیں کیا. اس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں ہم نے گورننس صحیح نہیں کی. آپ نے دیکھا ہمارے یہاں چینی کی کتنی دفعہ شارٹیج پیدا ہوئی اور چینی کی کتنی بلیک مارکیٹنگ ہوئی. ہم نے گندم میں دیکھا کہ اس کی شارٹیج ہوئی اور اس میں کتنی بلیک مارکیٹنگ ہوئی. ہم نے پیٹرولیم میں دیکھا کہ پیٹرولیم میں کتنی شارٹیج ہوئی اور اس کی وجہ سے آج اوگرا کے اور منسٹری پیٹرولیم کے کئی افسران جو ہیں ان کے اوپر کیسز بن گئے. تو یہ ساری جو سچویشن ہے, ہماری جو مس گورننس ہے یا لیک آف گورننس ہے, اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم اور یہ کرائسس جو ہیں ہم سامنا کرتے ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ. اب ایکسپورٹ ہماری لائف لائن ہے, یعنی ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 30 ارب ڈالر کی ہم ایکسپورٹ کریں گے, 75 ارب ڈالر کی امپورٹ کریں, تو ہمیں تقریباً 40 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا. اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی. ایکسپورٹ ہماری لائف لائن ہے. اب اس میں مس مینجمنٹ کا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جی گیس اویلیبل نہیں ہے, گورنمنٹ نے گیس بر وقت امپورٹ نہیں کی. گیس کی ہمیں 14 ویسل منگانے کی گنجائش تھی, ڈیمانڈ تو اس سے بھی زیادہ تھی, لیکن جو ہماری کیپیسٹی تھی وہ تھی 14 ویسلز کی. اب 14 ویسلز جو ہیں وہ بھی ہم نے بر وقت ان کے سودے نہیں کیے, اور جو 6 ساڑھے 6 یا 7 نہیں, ہم نے بر وقت سودے نہیں کیے, یا جو بیچ میں کنسلٹنٹس اس میں اٹلی کی یا جرمنی کی کمپنی تھی انہوں نے اپنی پرائز ڈبل کر دی تھی. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ ہم نے اس میں بیفور ٹائم یعنی ونٹر سیزن سے کافی عرصہ پہلے اس کے سودے ہو جاتے ہیں. اچھا. تو ہم نے اس وقت ان کے سودے نہیں کیے, اور پھر ہم نے لیٹ اس میں سودے کیے. ٹینڈرز وغیرہ کا جو بھی پروسیس ہے وہ کافی لیٹ ہم نے شروع کیا. اس کی وجہ سے جو 6-7 ڈالر کی گیس تھی وہ ہمیں لینی پڑی 30 ڈالر میں. تو وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 3-4 گنا زیادہ پرائز پہ ہمیں گیس لینی پڑی. اب وہ ہمیں جو 14 ویسلز چاہیے تھے اس کے اگینسٹ ہم نے 12 ویسلز کے سودے کیے, اور اس میں سے بھی 10 میچور ہو سکے. تو اس طریقے سے ہمیں 14 کے مقابلے میں جب 10 ویسل ملیں گے, اور اسی طریقے سے جب ہماری اپنی انڈیجنس گیس جو ہے وہ ہر سال تقریباً 9% کی ریٹ سے ڈپلیٹ ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے اس وقت آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس کوئی تقریباً 50% گیس کی شارٹیج ہے. اب جب اتنی بڑی گیس کی شارٹیج کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوں گے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس ڈومیسٹک گیس نہیں ہے, چولہوں میں گیس نہیں ہے, انڈسٹری میں گیس نہیں ہے. ایپٹما والے دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ہم ساری ملیں بند کر دیں گے. تو ملیں تو آٹومیٹک ہی بند ہو جانی نا, کہ جب ان کے پاس گیس نہیں ہوگی. پھر ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ جو دے رہے ہیں بیان وغیرہ ٹی وی پہ اخباروں میں, وہ ان کو فیکٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں بجلی بنانے کے لیے گیس دو. تو مل چلنی کس چیز سے ہے؟ صحیح ہے. آپ کے پاس واپڈا سے گیس بجلی آپ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اس لیے کہ مل والوں نے سال سے کنیکشنز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, ان کو ابھی تک بجلی ملی نہیں. تو جب ان کو بجلی کے کنیکشن ملیں گے نہیں تو مل چلنی کس چیز سے ہے؟ مل ظاہر ہے کہ کیپٹیو پاور جو وہ یعنی وہ بجلی خود بناتے ہیں اور وہ گیس سے بناتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کا جو واپڈا کا سسٹم ہے یا کے الیکٹرک کا سسٹم ہے وہ ریلائبل نہیں ہے, اس میں بریک ڈاؤنز ہیں, شٹ ڈاؤنز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, تو وہ بھی ریلائبل نہیں ہے. تو اب پھر انڈسٹریلسٹ کیا کرے؟ تو جب اس کے پاس نہ بجلی ہوگی نہ گیس ہوگی تو مل کس طرح چلائے گا؟ اور اگر چلائے گا کوئی آدھی چلے گی آدھی نہیں چلے گی تو پھر آپ کی ایکسپورٹس کیسے ہوں گی؟ تو اس وقت یہی بڑا پرابلم ہے کہ اگر ایکسپورٹ بزنس مین کرنا بھی چاہے, وہاں سے آرڈر لے بھی آئے,
تو ہمارے پاس اس کو بر وقت مال بنا کے دینے کے لیے ہمارے پاس وسائل موجود نہیں. آپ نے ٹیکس کی بات کی کہ یہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے جی کہ ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں آ رہے ہمارے، لیکن جو لوگ ہیں ٹیکس نیٹ میں، بزنس مین کمیونٹی ہے، اسے بڑے شدید تحفظات ہیں کہ کسی بھی وقت جو اکاؤنٹ سیز کر دیتا ہے، ایف بی آر اپنی منمانیاں کرتا ہے. جو لوگ نہیں آئے ٹیکس نیٹ میں ان کو تو لانا چاہیے، لیکن جو ہیں ان کو کیا فیسلٹی دی جا رہی ہے؟ یہی پرابلم ہے کہ پاکستان ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اس وقت دنیا میں 108ویں نمبر پہ ہے، جو کہ میرے خیال میں ٹوٹل درجے ہی 130 یا 40 ہیں. اب اس میں 108ویں نمبر پہ ہم ہیں. تو اس میں ٹیکسیشن کے ایشوز بھی ہیں، ایف بی آر کے، اس میں بجلی کے ایشوز بھی ہیں، اس میں ایس سی سی پی کے ایشوز بھی ہیں، اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن کے ایشوز بھی ہیں، اس میں آپ کے جو ہمارا لا اینڈ آرڈر سسٹم ہے اس کے بھی پرابلمز ہیں، ہمارے یہاں جو جسٹس سسٹم ہے اس کے بھی پرابلمز ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے پھر اس میں درجہ بندی ہوتی ہے. تو اس میں ہم 108ویں نمبر پہ آ رہے ہیں. ہمارے یہاں زمین بڑی مہنگی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اب ہر چیز میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں کہ گورنمنٹ ان کو بر وقت لوگوں کو ہینڈل کرے، بر وقت ان سارے ایشوز کو ہینڈل کرے اور بزنس مین کو ایک پیس آف مائنڈ پرووائڈ کرے تاکہ وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنا کام کرے، اپنے لوگوں کو امپلائمنٹ جنریٹ کرے، لوگوں کے لیے روزگار دے، چیزیں زیادہ بنائے. چیزیں زیادہ بنیں گی تو سستی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. اچھا، ہمارے یہاں ایشو یہی ہے کہ ہمارے یہاں اب جیسے کوئی 300 ارب روپے کی ہمارے یہاں بجلی چوری ہوتی ہے سال کی، اور 300 ارب روپے کی بجلی ہماری لائن لاسز میں ضائع ہو جاتی ہے. تو 600 ارب روپے تو ہم بجلی کی مد میں کرتے ہیں، تو اس میں 2600 ارب روپے یعنی 2.6 ٹریلین جو ہے وہ ہمارا سرکولر ڈیٹ اس وقت صرف بجلی کے شعبے میں بڑھ چکا ہے. اسی طریقے سے ہمارا تقریباً 700 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ اب گیس کے شعبے میں ہو رہا ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، یعنی وہ بل جو لوگ نہیں دیتے، وہ جو لوگ بل دیتے ہیں وہ ان کے سر پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ٹیکس پیئر ہے، ٹیکس پیئر کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے اس کو اور زیادہ سکویز کرتے ہیں، اس کے اور زیادہ رس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. نئے لوگوں کو لانے کی بجائے پرانے ٹیکس پیئر جو ہیں ان کو اور زیادہ سکویز کرتے ہیں، اور زیادہ نوٹسز بھیجے ہیں، تو ان میں بھی ہراسمنٹ کریٹ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آنے سے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹیکس سسٹم فرینڈلی نہیں ہے.